عمران خان صاحب وارننگ پر وارننگ دے رہے ہیں، الٹیمیٹم پر الٹیمیٹم دے رہے ہیں، تو جوابی کارروائی یا جوابی حکمت عملی بھی سامنے آ گئی ہے آج، کیونکہ نیشنل الیکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں سے نکل کر پھر انتہائی الارمنگ قسم کی باتیں کی افغانستان کو اور پاکستان کو لے کر۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سخت پالیسی اختیار کی گئی ہے، بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی، جن کو فتنۃ الخوارج قرار دیا گیا ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بڑے فیصلے ہوئے ہیں ایک بڑے اجلاس میں۔ اس کا تعلق ٹی ٹی پی سے تو ہے ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے میں کیوں کر کہہ رہا ہوں تعلق ہے اس کا، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو براہ راست تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف تحریک انصاف نے خود درخواست کر کے مذاکرات کی ٹیبل سجائی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب وارننگ پر وارننگ دے رہے ہیں، الٹیمیٹم پر الٹیمیٹم دے رہے ہیں، تو جوابی کارروائی یا جوابی حکمت عملی بھی سامنے آ گئی ہے۔ وہ حکمت عملی کیا ہے، کس اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے آج، کیونکہ نیشنل الیکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں۔ اس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، اس میں متعلقہ وفاقی وزراء، آرمی چیف اور دیگر سول اور فوجی حکام شریک تھے۔ اور معاملہ تو ظاہر ہے پاکستان میں معاشی استحکام اور سیاسی استحکام سے زیادہ دہشت گردی کا ہے، کیونکہ نیشنل الیکشن پلان براہ راست دہشت گردی کو ڈیل کرتا ہے، اور اپیکس کمیٹی جو ہے نیشنل الیکشن اپیکس کمیٹی، اس کا تعلق بھی دہشت گردی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ہے۔ تو وہ اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں سے نکل کر پھر انتہائی الارمنگ قسم کی باتیں کی افغانستان کو اور پاکستان کو لے کر۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، یا پھر وہ افغانستان کو الگ ملک نہیں سمجھتے، وہ افغانستان اور پاکستان اور کے پی کے درمیان جرگے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جرگہ کیا دو ملکوں میں ہوا کرتا ہے؟ امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں جو اٹھا وہ یہی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بقول جو پاکستان کے خلاف ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں اور جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ان کے متعلق بھی پالیسی بنائی گئی ہے۔ اب پہلے جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، وہاں کیا کیا ہوا۔ پہلے ذرا تھوڑا سا کل تک بلکہ پرسوں تک کا جو سیناریو تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پرسوں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہوئے، دونوں کمیٹیاں حکومت اور پی ٹی آئی کی دوسری بار مل بیٹھی۔ دوسری بار بھی تحریک انصاف نے باضابطہ مطالبات حکومتی کی جو کمیٹی ہے یا حکومت جو ہے اس کے سامنے نہیں رکھے، اور اس کے بعد پھر طرح طرح کی باتیں بھی کی گئیں کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو پھر ہم، عمران خان نے خود کہا پھر 31 جنوری کے بعد ہم دوبارہ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 6 جنوری کو یعنی سوموار کو عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں۔ وہ سزا ہو بھی گئی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذاکرات جاری رہیں گے۔ تو مطلب ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن ساتھ ساتھ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے اوپر، حکومت کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، جو بہت دور کے اتحادی ایک ہوتا ہے نا قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اتحادی تو اتحادی ہوتے ہیں، وہ قریب کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ اتحاد بڑا دور دور رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی سے بہت دور رہے ہیں، بہت زیادہ دور رہے ہیں۔ تو جو دور کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف تم کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ناجائز ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کو سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب آرمی چیف ان کے مذاکرات کی جو عمران خان صاحب کی درخواستیں تھیں جب انہوں نے وہ ٹھکرا دی، تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چلے میں اتحاد کو، یعنی جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ جا کر اپنا مذاکرات کریں۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جی میں کیوں آپ کے ایجنڈے پر مذاکرات کروں؟ تو انہوں نے بہرحال مذاکرات کے لیے کندھا اپنا نہیں دیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو عمران خان صاحب کو کندھا نہیں دیں گے۔ انہوں نے
مذاکرات کے لیے پہل نہیں کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑا انتظار کیا کہ شاید حکومت میری مذاکرات کی اس خواہش کو حکومت پورا کرے اور حکومت ہی میرے پاس آ جائے مذاکرات کے لیے میرے سے بات کرے. تو حکومت نے بھی کوئی اس طرف توجہ نہ دیا. تو فائنلی عمران خان صاحب نے خود کہا کہ لو جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، یہ میری کمیٹی ہے. تو اس پر محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں بیسیکلی وہ تو پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں نا، دوگلے پن پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک طرف آپ حکومت کو حکومت نہیں مانتے، اس کو جائز حکومت نہیں مانتے، اسمبلی کو اسمبلی نہیں مانتے، اس کو ناجائز اسمبلی مانتے ہیں، تو پھر آپ ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے اس سارے مذاکرات کے عمل پر سوال اٹھا دیا. خیر، مذاکرات کا عمل اپنی جگہ. اب عمران خان صاحب کر یہ رہے تھے کہ ایک طرف مذاکراتی کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور سول نافرمانی کی تحریک بھی جاری رہے گی. ترسیلات زر کا بائیکاٹ جو ہے وہ عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ جی وہ آپ اس کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، پیسے مت بھیجیں پاکستان، غیر ضروری طور پر پیسے مت بھیجیں، جو آپ کے محدود پیمانے پر جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق پیسے بھیجیں. اس پر بھی لوگوں نے عمل نہیں کیا. رپورٹس اس کے برعکس آ رہی ہیں کہ لوگ جس طرح روٹین میں معاملات اپنے خاندان کے لیے پیسے سے بھیجتے تھے تو اسی طرح کر رہے ہیں. تو خان صاحب ایک طرف سندھی میں کہتے ہیں لٹھ ہی چٹ، یعنی ترلا بھی اور دھمکی بھی. تو خان صاحب دونوں استعمال کر رہے تھے. تو اب ادھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی سائڈ پر بھی اسی طرح کا رویہ آ گیا سامنے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ جی مذاکرات کے لیے ہم بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی رعایت کرنی ہے یا صرف اور صرف مذاکرات کرنے، نہیں. ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے اور مذاکرات بھی. ایک ہاتھ میں ڈنڈا، ایک ہاتھ میں مذاکرات. آپ کو جو راستہ بہتر لگتا ہے آپ وہ اختیار کر لیں. پھر وہ جو 19 لوگ رہا کیے گئے 9 مئی کو لے کر، 9 مئی کے جو مجرمان تھے ان کو لے کر تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کیا، تو اس کا جواب بھی اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا فالس فلیگ آپریشن ہے، تو فالس فلیگ آپریشن تھا تو پھر یہ لوگ تو آپ کے نہیں ہوں گے نا. تو پھر جب سزائیں ہوئیں تو آپ چیخے کہ جی وہ زیادتی ہو گئی ہے، سویلینز کو سزائیں ہو گئی ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں. اور جب وہ رہا ہو رہے ہیں تو انہی فالس فلیگ آپریشن والوں کو آپ گلے لگا رہے ہیں، ان کو اپنے ریسیپشنز دے رہے ہو، استقبال کر رہے ہو. خیر، تو پی ٹی آئی جہاں دونوں یعنی اپنا دو رخی پالیسی پر چل رہی ہے، تو اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی اسی طرف چل پڑی ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں نیشنل ایکشن پلان میں کیا کیا ہوا. جو نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس تھا اس میں وزیر اعظم کی تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کافی کھلی ڈلی باتیں کی، لیکن جو اس حوالے سے خبریں ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کن کن نکات پر اتفاق ہوا، تو ایک تو یہ اتفاق جو سب سے بڑا وہ یہ کہ جو بیرونی ملک سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرتے ہیں نا بیٹھ کر عناصر، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا. نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب انہوں نے صدارت کی. وفاقی وزراء، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کون کون شریک ہوئے. اس میں ڈی جی ایف آئی اے تھے، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ تھے، اس میں اور بھی جو ہے وہ متعلقہ حکام انہوں نے شرکت کی تھی. تو اس میں جو آرمی چیف تھے انہوں نے تو اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا، لیکن جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جو اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ جو اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا، ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی، فتنۃ الخوارج اور پی ٹی آئی، یہ دونوں، پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا لیکن فوکس دونوں تھے. وزیر اعظم کی تقریر میں اس کا اظہار بھی کیا گیا وزیر اعظم نے، اور پھر اس کا جواب وہاں پر ہلکی پھلکی دھیمی آواز میں علی امین گنڈا پور نے اجلاس میں دیا. اور اس کے بعد باہر جا کر جو گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی، وہ گفتگو میں کہہ رہا ہوں الارمنگ ہے. تو اس پر بھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. تو اجلاس میں کہا گیا کہ جی جو نیکٹرا کو دوبارہ فعال بنایا جائے گا، اور دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی، گمراہ کن جو انفارمیشن ہے، فیک نیوز جو ہے، اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اور مسائل کو نمٹنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی بریفنگ دی گئی ہے. اور غیر ملکیوں بالخصوص چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی رپورٹ بھی پیش کی گئی. اور غیر ملکیوں یعنی چینی باشندوں خاص طور پر کہا جا رہا ہے، ان کی سیکیورٹی مزید فول پروف بنانے کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ بتائی گئی. اور ڈیجیٹل میڈیا
کے اوپر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جو پاکستان کے جو یہ اپنا افواج پاکستان ہے ISPR، انہوں نے یا ظاہر فوج نے کہا ہے تو ISPR اس کا اظہار کرتا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک ٹرم استعمال کی گئی، تو اس میں جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق جو شرکا نے ڈیجیٹل دہشت گردوں سے بھی سختی سے نمٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی ضرورت پر اور حکمت عملی بنانے پر زور دیا، اور ساتھ ساتھ جو اپنا صوبائی دارالحکومت اور وفاقی دارالحکومت ان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی حکمت عملی بنائی گئی، اور 26 نومبر کے واقعات کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے جو کہا کہ جو 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف جو KPK سے علی امین گنڈا پور کی قیادت میں جتھے آ رہے تھے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد پر 4 ہفتوں میں یلغاریں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، اور خاص طور پر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی رینجرز اور فوج کے حوالے سے کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یعنی PTI کے، انہوں نے اشارہ دیا واضح طور پر کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک ملک دشمنی پر مبنی جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ جی گولیاں تو چلی نہیں تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے لوگ مارے گئے، تو اس پر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں کہا کہ جی نہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور 13 لوگ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہوئے 26 نومبر کو، 58 زخمی اور 45 تاحال لاپتہ ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے، اب ان دونوں باتوں کو اگر دیکھیں تو وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور غلط نہیں کہہ رہے کہ ان کے کتنے لوگ مارے گئے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، میں ان کی بات کو نہیں جھٹلا رہا، یہ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کتنے لوگ لاپتہ ہوئے، لیکن جو پہلے دن بات کی گئی تھی کہ ہزاروں لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، ہزاروں لاپتہ ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، پھر 278 تک بات آئی، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویریں، اور وہ عارف الوی جیسے لوگوں نے بھی وہ شیئر کر دیں، خون میں لت پت اسلام آباد کی سڑکیں دکھائی گئیں، اور پھر فلسطین کی تصویریں بھی دکھائی گئیں، تو PTM کے جو کسی زمانے میں لوگ ہلاک ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کو بھی دکھایا گیا کہ جی یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ مارے گئے ہیں اپنا اس میں کیا کہتے ہیں ڈی چوک پر۔ تو وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جھوٹ کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے، اور نیشنل الیکشن پلان کا جو سب سے بڑا، آج تو خیر فیک نیوز کا زمانہ ہے نا، جب نیشنل الیکشن پلان بنا تھا تو تب اتنا زیادہ نہیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا زور تھا، لیکن اس وقت بھی جو ہیٹ اسپیچ تھی، وہ جو مواد تھا نفرتیں پھیلاتا تھا، جو مواد جس کے ذریعے لوگ دہشت گرد بنتے تھے، جو ذہن سازی کرتا تھا، اس مواد کو ختم کرنے کے لیے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے پراپر حکمت عملی وضع کی گئی تھی نیشنل الیکشن پلان میں، اس پر عمل نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے حالات جو ہے وہ قابو میں نہیں رہے اور دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ تو نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کرنا ہے تو اور اس کو کامیاب بنانا ہے تو ایک تو آپریشنز ہیں، فوجی ایکشنز ہیں، طاقت کا استعمال ہے، وہ اگر بالکل ناگزیر ہو تو وہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ جو سوچ ہے، اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کس طریقے سے، سیاسی انداز میں، لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے، وہ جو نصاب میں یا مختلف اپنا طریقوں سے جو لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اس کو روکنا، تو وہ ابھی تک وہ نہیں ہو رہا۔ تو فیک نیوز بھی اسی کا ایک پارٹ ہے، اب ظاہر ہے وہ زیادہ ذرا بڑی بلا بن گیا ہے اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارا ٹرینڈ، تو اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کا پاکستان میں ماسٹر کہا جاتا ہے تحریک انصاف کو۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جو گفتگو کی وہاں پر اپنا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد، اس کے بعد انہوں نے جو وہ میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 13 شہید ہوئے، 58 زخمی اور 45 لاپتہ ہیں تاحال، اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کہا کہ جب مل کر لڑنے کو اور اس کو خاتمہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک چیز جہاں میری سوئی اٹکی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان سے اب تک حکومتی سطح پر بات ہوئی ہے، بحیثیت جرگہ بات نہیں ہوئی۔ افغانستان ایک الگ ملک ہے، کرم نہیں ہے کہ کرم میں پاڑا چنار میں 2 قبائل جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں یا 2 گروپس آمنے سامنے ہیں تو ان کو جرگے کے ذریعے آپ امن کروائیں، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن افغانستان ایک ملک ہے، بارڈر شیئر کرتے ہیں ہم، اور وہاں آپ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہیں کہ جی مذاکرات تو حکومت ہی کرتی ہے، مگر ہمیں جرگے کی حیثیت سے مذاکرات کا اختیار دیا جائے
تو ہم اپنے قبائل کے ساتھ مل کر مذاکرات میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان سے بات چیت کے دوران بھی وہاں سے سرحد پار کارروائیاں جاری ہیں۔ اب یہ جو اپروچ ہے جو عمران خان صاحب مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان کی ٹی ٹی پی، افغانستان کے طالبان اور جو پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے، یہ عمران خان اس کو رنگ دیتے ہیں ایک پشتون یا افغان قوم کا رنگ، کہ جی دونوں ایک ہی قوم ہے تو وہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب اس کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں کہ جی ہم ایک قوم ہیں، قبائل ہمارے ایک ہیں، تو لہٰذا حکومت سائیڈ پہ ہو جائے، سرحد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جرگہ بن کر بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا نہیں کرتا۔ یہ بیسیکلی تحریک انصاف چیزوں کو جو ہے وہ کر رہی خراب۔ تو آغاز پر میں نے جو بات کی تھی ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی، اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ جرگہ کرنے دیں، جرگے کے ذریعے ہمیں ان کے ساتھ معاملات طے کرنے دیں۔ تو جرگے جب ہوا کرتے ہیں تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ریاستیں گیو اینڈ ٹیک نہیں کیا کرتی۔ جو آپ کے اوپر حملہ آور ہے، جو اپنی چوکیاں دے رہا ہے طالبان حکومت پاکستان کے خلاف، وہ ٹی ٹی پی کو یا فتنۃ الخوارج کو، جو ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے معصوم شہریوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا جرگے میں بیٹھ کر۔ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ نکل جائیں یہاں سے، کارروائیاں بند کر دیں، یا پھر ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کو پی ٹی آئی کی، عمران خان کی ذہنیت سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں برابری کی بنیاد پر۔ یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔